If you're not subscribed on our channel, please subscribe the channel and press the bell icon too. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मौजूदा और आने वाला, उसमें एक ही पॉलिटिकल प्लेयर हैं जो कि इस वक्त छाए हुए हैं, आसाब पे सवार हैं बार बार। इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो है वो इमरान खान से स्टार्ट होती है और इमरान खान पे ख़त्म हो रही है। खा वो अपोजिशन है, उनकी हुक्मरान इत्तेहाद है, एक नहीं बल्कि 15 की 15 जमातें जो हैं हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल, वो सब के सब इमरान खान के ही नाम से अपनी बात शुरू करते हैं, उन्हीं के नाम पे ख़त्म करते हैं। गो के इस वक्त हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, ना ही टीवी पे नाम लेना है, ना ही तस्वीर नज़र आनी चाहिए। और मिलिट्री लीडरशिप की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इस बात को न सिर्फ ये कि मीडिया तस्लीम करता है, बल्कि जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, वो भी उस पर अमल कर रहा है। और ये हुक्म सब के लिए है कि आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना, ना उनकी तस्वीर दिखानी है। लिहाजा कभी कोई इस्तारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कह सकते हैं, पार्टी सरबराह कह सकते हैं, लेकिन आप इमरान खान नहीं कह सकते। साबिक वज़ीर आज़म कह सकते हैं, लेकिन आप इमरान खान नहीं कह सकते। बहरहाल एक लतीफ़ा चल रहा है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि दुनिया तरक्की करती जा रही है, आगे से आगे बढ़ती जा रही है। और ये अभी तक इसमें फंसे हुए हैं कि अगर किसी का नाम गायब कर दिया जाए तो उसकी मकबूलियत कम हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। मकबूलियत कम नहीं हो रही, मकबूलियत मुसलसल बढ़ रही है, वोट बैंक बढ़ रहा है। अलबत्ता जो कचरा था वो कचरा एक जगह, सारी हर जगह का जो कचरा है वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त भी हालात व वाक़यात ऐसे हैं कि सुबह उठते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल, जो मैं कहता हूँ कि 15 जमाती हुक्मरान, पहले 14 जमातें थीं, अब 15वीं जमात कहाँ से आएगी, तो वो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है और उसके दो अहम तरीन रहनुमा ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल, वो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के रुकन हैं और उनकी काबीना का हिस्सा है, उनकी टीम का हिस्सा है और बहुत ही अहम और फाल लोग हैं। इसके बावजूद कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब ने ये कहा था कि जनाब हम इनको कह चुके हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। और इसकी वजह यह है कि इस्तीफ़ा दे दिया तो प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा और वज़ीर आज़म हाउस से जो हदायत आती हैं वो कैसे आएंगी, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अंदर से जो पीछे बैठ के कंट्रोल करना है वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। लिहाजा ना ही अभी ओन चौधरी ने अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ी हैं, ना ही नोमान लंगड़ियाल साहब ने, और वो अपने काम कर रहे हैं, अपने होते भी हैं। और इसलिए ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ का ही एक एक्सटेंशन है, उसी का एक हिस्सा है। और तरीन साहब यूके भी गए थे और वहाँ पे भी सारे मामलात, उनकी मुलाकातें भी हुई, मामला तय करके गए हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इनके दरमियान क्या हुआ है, क्योंकि अलीम खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, किसी के साथ मामला तय नहीं करेंगे, ना ही पीडीएम के साथ करेंगे, ना पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे। तो उसका जवाब फैसल करीम टुंडी साहब ने दे दिया। उन्होंने कहा जी कि आपसे बात किसने की है, अलीम खान साहब ये तो बताएं कि किसने उनसे सीट एडजस्टमेंट की बात की है और किसने ये बात की है कि हमको इंतखाबी इत्तेहाद बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लिहाजा ये एक तरह की बात चल रही है। और दूसरी जानिब जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है जी, इमरान खान साहब के खिलाफ सुबह सुबह एक काम किया गया। आज के दिन जो सुबह सुबह ये काम किया गया, 44 FIR दर्ज कर दी गई इमरान खान साहब के खिलाफ। एक ही दिन में 44 FIR दर्ज कर दी गई, 44 मुकदमा। और 9 मई के जितनी भी FIR दर्ज थी, लाहौर में 14 हैं, पिंडी में कुछ, पिंडी रीजन में कोई 11-12 हैं, इसी तरीके से मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, गुजरांवाला में है, जहाँ जहाँ FIR दर्ज, फैसलाबाद में है, जहाँ जहाँ FIR दर्ज थी उन सब में इमरान खान साहब का नाम डलवा दिया गया। लिहाजा 44 नए मुकदमात इमरान खान साहब पे आ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एक बार फिर मजीद आलमी रिकॉर्ड कायम करने लग गए हैं। और वो आलमी रिकॉर्ड है कि किसी भी एक शख्स पे या किसी भी एक साबिक वज़ीर आज़म पे पिछले 75 सालों में तो मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि किसी साबिक वज़ीर आज़म पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह पे 200 सवा 200 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हों, 225 मुकदमात दर्ज, 225 मुकदमात दर्ज हुए हों। लिहाजा कर दिए गए। इसलिए आलमी मीडिया भी ज़राए इब्लाग जो मजाक उड़ा रहा है। BBC की स्टोरी थी कि इमरान खान साहब 9 मई को बैक वक्त एक GHQ में एक वो गेट भी तोड़ रहे थे, कोई शीशा तोड़ रहे थे, और उसी वक्त वो गुजरांवाला में भी कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, फैसलाबाद में भी कर रहे थे, मुल्तान में भी कर रहे थे, पिंडी में भी कर रहे थे। यानी कि पूरे पंजाब में फैले हुए थे इमरान खान साहब, और हर मुकदमे में उनका नाम दर्ज कर दिया है। कहीं वो शीशा तोड़ रहे थे, कहीं वो गाड़ी का शीशा तोड़ रहे थे, कहीं वो गेट फलांग रहे थे, कहीं वो किसी घर में दाखिल हो रहे थे,
تو یہ سارے کے سارے FIR، اور یہ FIR درج کی گئی ہیں IG پنجاب کے حکم پر، اور مزاحمت بھی کی۔ کچھ افسروں نے کہا کہ کوئی تھوڑی سی شرم حیا کر لیں، اس طرح نہیں چلتا، لیکن نہیں مانا گیا۔ سیکشن 34 ڈال کے اور ان پہ مقدمہ درج کر دیے گئے ہیں۔ کل صرف دو مقدمات کی بات ہوئی تھی، لیکن آج یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ہے اس وقت ان کی پرائرٹیز، یہ ہیں کہ عمران خان اور صرف عمران خان، جبکہ ان 14 مہینوں میں یہ سارا کچھ 1 پوائنٹ ایجنڈا چلتا رہا ہے۔ میڈیا کو کرش کر دو، PTI کو کرش کر دو، عمران خان کو کرش کر دو، خواتین کی بے حرمتی کر دو، چار دیواری کو پامال کر دو، بنیادی انسانی حقوق پامال کر دو، عدالتی فیصلوں کی بے توقیری کر دو، ججز کو گالم گلوچ کر دو، اور جرنیلوں کو گالم گلوچ کر دو، فوجی قیادت کو، عسکری قیادت کو، جوڈیشری کو، سب کو میلائن کر دو، اور یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اپنے سارے مقدمات بھی ختم کروا دیے، NRO 2 مکمل ہو گیا، نیب قوانین میں ترامیم بھی ہو گئی، ترامیم پہ ترامیم ہو گئی، اور سب کچھ کر لیا۔ لیکن پاکستان کی حالت کیا بنائی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مالی سال 2023 کے 11 مہینوں میں وفاقی حکومت کے ملکی قرضوں میں 60 کھرب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 60 کھرب، ارب نہیں، 60 کھرب روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ ابتدائی 11 ماہ جو ہیں ان کے اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انکشاف کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سربراہی میں اتحادی حکومت کا کم آمدنی اور زیادہ اخراجات کے درمیان فرق کو پورا کرنے کے لیے قرضوں پر انحصار رہا۔ یعنی 14 مہینے انہوں نے جو چلائے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے بعد، یہ گھر سے کچھ ارن کیا، بلکہ قرضے لے کے یہ انہوں نے ہم پہ، حکومت پہ مسلط ہوئے ہیں، ہم پہ مسلط ہوئے ہیں، عوام پر مسلط ہوئے ہیں، قرضے لے کے، اور یہ قرضے انہوں نے نہیں واپس کرنے ہیں، یہ قرضے میں نے واپس کرنے ہیں، آپ نے واپس کرنے ہیں، آپ کے عزیزوں نے واپس کرنے ہیں، میرے عزیزوں نے واپس کرنے ہیں، میرے دوستوں نے واپس کرنے ہیں، ان سب نے واپس کرنے ہیں، ان حکمرانوں نے واپس نہیں کرنے، کیونکہ ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا جو اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہیں، مئی میں وفاقی حکومت کی جانب سے لیے گئے قرضے 310 کھرب سے بڑھ کر 370 کھرب تک پہنچ گئے ہیں۔ 60 کھرب روپے کا یہ، اور یہ 19.2%، 19.2% اضافہ ہے، تقریباً 20% اضافہ ہے قرضوں کے اضافے میں، اور 59 کھرب، اسی طریقے سے 59 کھرب 69 ارب روپے اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ 60 کھرب روپے کا اضافہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے اور ادائیگی کے غیر معمولی اضافے نے بھی مالی سال 2024 کے بجٹ میں سنگین عدم توازن پیدا کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے قرض اور سود کی ادائیگی پر 73 کھرب روپے خرچ کرے گی آئندہ اگلے سال میں، یعنی کہ اس وقت فوری طور پہ 73 کھرب روپے خرچ کرنے ہیں صرف سود پہ، اور موجودہ مالی سال کے 144 کھرب 60 ارب روپے کے بجٹ سے بھی آدھے سے زیادہ ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے، یہ 14 ماہ کی بتا رہا ہوں، سنگین ترین۔ گزشتہ مالی سال حکومت نے اس مد میں 39 کھرب 50 ارب روپے رکھے تھے، اور بعد میں جب بڑھا کر 50 کھرب اور 20 ارب کر دیے تھے۔ مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں کہ 505 ارب روپے کے قرضے لیے حکومت نے صرف مئی میں 505 ارب روپے کے قرضے لیے، اور جون کے اعداد و شمار ابھی جاری نہیں کیے گئے، اور وہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہے ایک طرح کی ڈیٹیل۔ جبکہ غیر ملکی قرضوں کے بارے میں بھی بتا دوں آپ کو کہ غیر ملکی قرضے جو ہیں اس میں تقریباً گزشتہ سال مالی سال میں 11 ماہ کے دوران 30.8% اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی قرضوں میں 30.8% اضافہ ہوا ہے، اور غیر ملکی قرضے 51 کھرب 61 ارب روپیہ اضافے کے بعد 219 کھرب 8 ارب روپے ہو گئے ہیں، اور غیر ملکی قرض اور سود کی ادائیگی کی رقم نے سال 2023 سے بھی زیادہ ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق ملک میں اس وقت 872 ارب 21 کروڑ روپے خرچ کرے۔ گزشتہ مالی سال 2023 میں 510 ارب اور 57 کروڑ روپے رکھے گئے تھے، جو بعد میں بڑھا کر 725 ارب اور 30 کروڑ روپے رکھ دیے گئے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور اگر ہم کل قرضے ملا لیں 2023 کے ابتدائی 11 مہینے کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے لیے گئے کل قرضے جو ہیں وہ ہیں 111 کھرب روپیہ، 111 کھرب، یعنی 23% اضافے کے بعد 589 کھرب 63 ارب روپے ہو گئے ہیں، اور حکومت پاکستان نے انویسٹمنٹ بانڈز کی قرضہ اندازی کے ذریعے سب سے زیادہ 45 کھرب 92 ارب روپے کے قرضے لیے۔ یہ مئی تک بڑھ کر 222 کھرب
79 ارب روپیہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن، پاکستان کی مالی حالت۔ اب یہ مزید انہوں نے ابھی تک 3 ارب ڈالر کا مزید قرضہ لینا ہے، 1.1 ارب ڈالر، یعنی کہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط انہوں نے اسی مہینے لینی ہے IMF سے، اس کے بعد دوسری قسط ان کو ستمبر میں ملے گی، اور تیسری قسط اس کے بعد پھر مل جائے گی، 3 مہینے ایڈ کر لیں، اس کے بعد 3 مہینے بعد اس کو اگلی قسط ملے گی۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ تو اس کے باوجود ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ کام کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اپنے سارے کے سارے قرضے معاف کروا لیے، اپنے سارے کے سارے مقدمات معاف کروا لیے، اپنا وہ جو NRO2 ہے اس میں 400 لوگ ہیں، کل 400 مقدمات تھے، ان 400 مقدمات میں 1200 ارب روپیہ اس میں معاف ہوا ہے، 1200 ارب روپیہ کا جو ہے وہ معاف کیے گئے ہیں، یعنی معاف کرنے کا مراد ہے کہ مقدمے ختم ہو گئے، جو کہ ریکوری ہونی تھی اس طریقے سے نکل گئے۔ اب ایک خبر لے لیں جی، جہانگیر ترین صاحب کے بھائی کی وہ خبر بھی لے لیں، کیونکہ وہ کافی افسوسناک خبر ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے بھائی ہیں عالمگیر ترین، انہوں نے کی ہے خودکشی، اور یہ سب سے بڑی خبر اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، لاہور میں ہوئی ہے، اور اس میں ملتان سلطانز کے وہ سربراہ بھی تھے، یعنی کہ ان کے اونر تھے، جو PSL میں کرکٹ ٹیم ہے ملتان سلطان، وہ ان کے پاس تھی۔ نمبر 1، نمبر 2 ان کی 62 سال عمر تھی، اور اطلاعات کے مطابق وہ غیر شادی شدہ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی کی جو ابتدائی میڈیکل رپورٹ ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ، وہ آ چکی ہے، اور اس کے مطابق گولی سر کے ایک طرف کان کے اوپری حصے پر لگی ہے، اور دوسری طرف گولی نکل گئی، اور ظاہر برین جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، اس کے ٹیشوز ڈیمیج ہوئے ہیں، اور کن پٹی سے داخل ہو کر گولی بائیں طرف نکلی ہے، اور دماغ کے جو ٹیشوز بری طرح متاثر ہوئے ہیں، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کہہ رہی ہے، اور موت بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی ہے، جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ہے، اور پوسٹ مارٹم میں نشے کی زیادتی کے شواہد بھی نہیں ملے۔ تو یہ رپورٹ ہے، اور ایک تحریر بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، وہ درست ہے غلط ہے اس کے بارے میں ہم ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک اور تحریر ضرور ملی ہے جس میں انہوں نے جس کی تصدیق ہو سکی ہے، وہ ہے کہ ان کی جو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، اسٹیرائڈز کی استعمال کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھے۔ تو یہ ہے ایک بہرحال جہانگیر ترین صاحب کو یہ خبر اس وقت سنائی گئی جب وہ پارٹی میٹنگ میں تھے، تو وہ معاون چودھری ان کے ساتھ گئے ہیں، ڈیڈ باڈی ان کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے، اور اب ان کی تدفین ہوگی، اور دیکھتے ہیں جی کہ اس کے پیچھے کوئی کیا چیز نکلتی ہے۔ وہ واقعتاً مبینہ طور پہ خودکشی تھی، خودکشی کی وجوہات ظاہر بعد میں آئیں گی، یہ جہانگیر ترین صاحب یا ان کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ بتا سکیں گے، لیکن بہرحال یہ چیزیں اب ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو یہ تھیں 3-4 خبریں، اور صحت کارڈ کے بارے میں بتا دوں خوشخبری کہ صحت کارڈ میں جو انہوں نے ختم کیا تھا، اس کو محدود کر دیا تھا نگراں حکومت پنجاب نے، وہ بھاولپور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور صحت کارڈ اپنی اصلی حالت میں بحال ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن معطل ہو چکا ہے۔ تو یہ تھی جی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔